بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمیں نظر آ رہا تھا اس سے بالکل اپوزٹ ہوا اور برعکس ہوا ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو دنیا کے دو بڑے پلیئر ہیں امریکہ اور اب چائنا، وہ ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہونے جا رہا تھا، اور سعودی عربیہ کی اور اسرائیل کی جو دوستی ہے وہ سب کو نظر آ رہی تھی. جیسے امریکہ بہادر کا بہت دباؤ تھا، ادھر چین اپنا کام کر رہا تھا کہ سعودی عرب کو اور ایران کو قریب لا رہا تھا. ایک ڈیولپمنٹ تھی جو ہمیں ادھر مشرق وسطیٰ میں نظر آ رہی تھی، اور ایک نیا معاملات جو ہیں ایک نئی گیم کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور پاکستان میں بھی اس قسم کے اشارے کافی عرصے سے مل رہے تھے کہ ہم بھی اس میں نرمی دکھائیں. لیکن ایک دم گویا سارا منظر نامہ چینج ہو گیا. 2-3 دن پہلے اٹیک ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گو کہ حیران کن ہے، کہا جا رہا ہے کہ حیران کن ہے کہ اتنی عظیم انٹیلیجنس جو جدید ترین آلات سے لیس جو تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، وہ یہ نہیں جان سکے کہ حملہ ہونے والا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی دشمن کو ایزی نہ لو. تو بعض کو چونٹی بھی ہاتھی کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. وہ اس طرح نہیں اٹھا کے پھینک دیتی کہ اس کو اٹھائے گرا دیتی ہے، لیکن اس کو لیٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو اب ایسا ہی سچویشن لگ رہی ہے. پوری جو اس ریجن کا منظر نامہ ہے وہ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہ اب اعلان کر دیا ہے اسرائیل نے بھی کہ وہ اٹیک کرے گا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور جیسا کہ لوگ جانتے ہیں، اور جیسا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ غزہ کی جو پٹی ہے یہ دنیا کی گنجان ترین پٹی ہے، ایریا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں. یہاں 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ بچے ہیں. جب اس پہ خدا نخواستہ اٹیک ہوگا تو پھر کیا ہونے والا ہے. اور یہ اس میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں غربت کی خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں. UN کے سیکرٹری جو ہیں وہ اس کو زمین پر جہنم قرار دے چکے ہیں. اور اب اندازہ لگائیں کیا ہونے والا ہے. اور رہی مسلم امہ کی بات، جو میں اکثر کہتا ہوں کوئی مسلم امہ کا وجود نہیں ہے کبھی بھی، نہ کبھی تھا تو بہت شروع میں کہیں تھا. اس کے بعد ہمیں مسلم امہ کہیں بھی فنکشنل نظر نہیں آتی. اٹیک ہوا اسپین پہ، جب اندلس پہ حملہ ہوا، آخری مسلمان بادشاہ جب جا رہا تھا کوئی مدد کو اس کی نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دلی پہ 2-3 دفعہ حملہ ہوا، کوئی مدد کو نہیں آیا. بوسنیا ہرزگوینیا میں کوئی مدد کو نہیں آیا، چیچنیا میں کوئی مدد کو نہیں آیا، برما میں کوئی مدد کو نہیں آیا، عراق میں کوئی مدد کو نہیں آیا، افغانستان میں کوئی مدد کو نہیں آیا. کوئی مدد کو نہیں آتا کسی کی. انسان کو اپنے بل پہ خود ہی مضبوط ہونا پڑتا ہے. یہ قرآن کا بھی سبق یہی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ دشمن جو ہے وہ آپ سے خوف زدہ رہے. اپنے آپ کو اپنے وسائل اتنے بہتر کرو، اپنا ڈیفینس اتنا بہتر کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے. خیر، انہوں نے بڑا ان ایکسپیکٹڈ قسم کا کام کیا ہے جو بہت حیران کن ہے. لیکن جو بھی ہوا ہے اس سے دنیا کا منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ اس پہ فوکس رکھیں اور دھیان سے کریں. اگر CSS کے پیپرز بھی آ رہے ہیں کہ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونے جا رہے ہیں، تو وہ جو نیا پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا وہ اب اپنی جگہ پہ رک گیا ہے. اب اتنا آسان نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کی اور سعودی عرب کی کوئی دوستی ہوگی یا معاملات کوئی بہتری کی طرف جائیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ معاملات اب بہت تیزی سے بگڑ سکتے ہیں. آپ ڈھیر سارا خیال رکھیں.